بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے جو سب سے پہلے نام ہے وہ شانو انصاری، یہ پوچھتے ہیں کیا تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے پڑھتے بھول جائیں تو نماز ہی کی حالت میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ جتنا اس کو یاد ہے وہ زبانی پڑھے، اور اگر دیکھتے دیکھتے بھول گیا، پڑھتے پڑھتے بھول گیا اور دیکھے گا تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ گلف کنٹری میں، عرب ممالک میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ملیشیا میں بھی کچھ لوگ، تو وہ کس مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ جانیں، لیکن ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اعتبار سے اس کی اجازت نہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے کی تعمیر بنا سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے کی تعمیر کرنا یا مسجد کی تعمیر کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا کیسا، اور تکبیر میں ایک بار ہر کلمے کو کہنا کیسا ہے؟ دبئی میں ایسا ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ سرن پڑھا جائے گا، اور تکبیر میں ایک بار ہر کلمے کو کہنا، یہ ہم اچھی طرح آپ کا سوال سمجھ نہیں سکے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ وہی چیز ہوتی ہے۔ چار مسلک ہیں، چاروں برحق ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں کسی دوسرے امام کے ماننے والے ہیں، ان اماموں کے مسلک بھی در حقیقت حدیثی سے ماخوذ ہے، ان کے گھر کا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ حدیث بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں اور ہر ایک کی تحقیق الگ الگ ہوتی ہے، اس اعتبار سے مسلکی اعتبار سے کچھ اختلافات ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہر کلمے کو کہنا دبئی میں ایسا ہوتا ہے، اور ہر تکبیر میں ایک بار ہر کلمے کو کہنا، اصل میں پوچھنا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو تکبیر نماز سے پہلے کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں ایک ایک بار کہتے ہیں، تو وہ بھی صحیح ہے، اور جو انڈیا میں ہوتا وہ بھی صحیح ہے۔ بعد مسلک میں تکبیر کے کلمات ایک ایک بار ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غلط نہیں ہے۔ تو کل ملا کر کے وہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو یہاں میچ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نام ابو سعید عمار، انہوں نے پوچھا ایک فتویٰ بھیجا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ رائے یہ کہ جو مسئلہ ہے، یہ جو فتویٰ آپ نے بھیجا یہ پشاور کے کسی عثمانیہ مدرسے کا ہے، اور وہ فتویٰ معتبر ہے، آپ اس فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ الزان احمد، انہوں نے پوچھا اپنی نماز کو بہتر اور خشوع و خضوع والی کیسے بنائیں؟ اس کے لیے تو ہر بندہ محتاج ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے الگ سے کہ جس کے ذریعے سے خشوع و خضوع پیدا ہو، باقاعدہ اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، جد و جہد کرنا پڑتی ہے، خارجی افکار سے ذہن کو صاف کرنا پڑتا ہے، دھیرے دھیرے مشق سے یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم کو اتنا استحضار ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو خیر پڑھتے ہی ہیں، لیکن استحضار ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہے۔ اگر ہم کسی اپنے دوست سے باتیں کریں، ایک شوہر اپنی بیوی سے باتیں کرے اور اس کا ذہن کہیں اور ہو، تو وہ بے ادبی محسوس کرے گی۔ اگر اس کو محسوس ہو جائے تو ناراض ہو جائے گی کہ تم مجھ سے باتیں کرو، تمہارا ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے۔ ایک دوست چاہتا ہے فل اٹینشن چاہتا ہے کہ ہماری طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا فل اٹینشن میری طرف ہو۔ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا اٹینشن، ہماری توجہ کہیں اور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ تو ایسا کوئی خاص وظیفہ نہیں، بس اس میں یہی ہے کہ آدمی جد و جہد کرے، اور اس کو اس بات پر قیاس کرے کہ دنیا میں جب کسی سے بات کرتا ہے تو جس سے بات کی جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ بات کرنے والا پوری توجہ ہماری طرف دے۔ تو اللہ سے بھی راز و نیاز ہے گفتگو کی بات، اللہ سے بھی جو بات ہو رہی ہے نماز کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ پوری طرح میری طرح متوجہ رہے۔ تو اس کی کوشش کرنا پڑے گی ہر نماز میں، اور ہمیشہ ایسا نہیں کہ کچھ دن ہم نے مشق ڈال لی تو اب اس کے بعد پھر وہ آٹومیٹک ہمارے اندر خشوع و خضوع رہے گا، اور اب موت تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی جد و جہد کرنا پڑے گی اور اس کو باقی رکھنا پڑے گی۔ تو اگر یہ ہم دھیان دے دیں کہ یہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فل اٹینشن ہو، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں ہماری نماز زیادہ خشوع و خضوع والی ہوگی، اور برابر اس جد و جہد کو بڑھاتے رہیں۔ عبداللہ صاحب، انہوں نے ایک آڈیو میں ناپاکی کے اثر کے تعلق سے سوال کیا ہے، آڈیو بھی ہمارے پاس نہیں آ سکی، اس لیے جواب سے معذرت ہے۔
ارقم اعجاز اور اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ آپ خود اتنی محنت کریں کہ اس آڈیو میں جو چیز پوچھنا اس کو ریٹن میں لکھ کر کے پوچھ لیں۔ آپ نے آڈیو بھیج دیا، اب کیا چیز پوچھنا ہے کیا نہیں، اب جو بندے سوالات تیار کرتے ہیں پہلے آڈیو پوری سنیں، وہ کبھی آڈیو 10 منٹ کی ہوتی ہے، کبھی 5 منٹ کی، پھر اس میں وہ چیز نکالیں کہ کہاں پر وسائل کو پوچھنا ہے، وہ اشکال آپ کا، وہ سوال، تو اس میں کتنا لمبا وقت لگتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح فتویٰ بھیجنے میں بھی ہوتا ہے، لمبے لمبے فتوے آ جاتے ہیں، اب اس کو پڑھا جائے، پھر اس سے اخذ کیا جائے کہ سوال کرنے والا کیا سوال کرتا ہے، تو اس میں بڑی محنت بھی درکار ہے، اتنا وقت بھی نہیں رہتا۔ اس لیے سوال کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس آڈیو یا ویڈیو جو بھی ہو خود اسے پڑھیں، اور افضل شکل تو یہ ہے، بہتر شکل تو یہ ہے کہ اس کو خود لکھ دیں، اور اگر لکھنے پر قدرت نہ ہو تو آڈیو میں 15-20 سیکنڈ میں اپنی بات کہہ دیں۔ تو 15-20 سیکنڈ میں اپنی بات کہہ دیں، وہ یہاں جو حضرات سوال تیار کرتے ہیں وہ اس کو لکھ دیں گے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے، تو اب پوری پہلے ویڈیو سنی جائے 10 منٹ کی، پھر اس میں وہ آپ کا اشکال نکالا جائے، بڑی زحمت ہوتی ہے اس میں۔ تو گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آئندہ اس سے احتیاط کریں۔ ارقم اعجاز روشن نگر یہ پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے، اگر ایک مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ہونے کے باوجود گھروں میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، جب سے مسئلہ معلوم ہوا ہے تو پھر اب سب نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تراویح گھروں میں پڑھتے ہیں، تو جو پچھلے سالوں میں نمازیں گھر پر یا ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں پڑھی ہیں تو کیا ان کی قضا ہوگی یا نہیں؟ نہیں، ان کی قضا نہیں ہے، غلط ہوا جو ہوا، آئندہ احتیاط کریں، لیکن اب جو نمازیں ہو چکی وہ ہو چکی، ان کی قضا نہیں ہے، چاہے وہ مسجد میں پڑھی گئی ہوں چاہے گھر میں۔ مسجد میں بھی جماعت کی نماز ڈبل نہیں کرنا چاہیے، تراویح میں گنجائش ہے لیکن جماعت کی نماز نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں بھی تراویح کی نماز تو آپ کر سکتے ہیں جماعت سے مصلحتاً، لیکن جیسے کسی کا پورا قرآن سننا یا کوئی اور مصلحت ہو، لیکن جماعت کی نماز بہرحال مسجدی میں ہونا چاہیے، فرض جو جماعت ہے تو، لیکن بہرحال جو ہو چکا اس میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ان کا ہے کہ اگر ایک ہی مسجد میں 2 تراویح ہوتی ہیں تو جہری رکعتوں کے بعد دوسری جماعت ہونے لگتی ہے تو کیا نماز ہوگی یا قضا ضروری ہے؟ یہاں پر بھی قضا ضروری نہیں، لیکن یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ فرض نماز ایک ہی ہونا چاہیے، جن مسجدوں میں کئی تراویحیں ہوتی ہیں ان میں بھی فرض نماز ایک ہی ہونا چاہیے، اگر وہاں فرض نماز 2 ہوگی تو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز، سخت قسم کا ناجائز ہے، اس میں گناہ ہوگا۔ لہذا یہ کہنا ہے کہ ابھی ایک جماعت فرض، ابھی سری نماز ابھی چالو ایک جماعت کی، دوسری جماعت والے جلدی سے پڑھ کے تراویح شروع کر دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر مسافر مقیم کی اقتداء میں عصر کی نماز میں شریک ہو لیکن اس نے 3 رکعتیں چھوٹ گئیں تو کیا وہ پوری 3 رکعتیں پڑھے گا یا 1 رکعت پڑھے گا؟ پوری 3 رکعت پڑھے گا۔ مسافر جب اقتداء کرتا ہے مقیم کی تو اس کے ذمے بھی 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اب وہ 4 ہی پڑھے گا وہ۔ تیسرا سوال، تکبیر اولیٰ کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تکبیر اولیٰ کا وقت، اس میں کئی اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ساتھ تکبیر کہہ لیں، سب سے افضل تو یہی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ قرأت کے شروع ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ کی جو قرأت شروع ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کے شامل ہو گئے، اگر آپ آ کے تو تکبیر اولیٰ مل گئی، اور بعض رات یہاں تک گنجائش دیتے ہیں کہ اگر رکوع سے پہلے آپ نے کر لیا، یعنی رکعت آپ کو مل گئی، پہلی رکعت آپ کو مل گئی تو گویا تکبیر اولیٰ بھی مل گیا، لیکن وہی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ اسے چاہیں گے کہ وہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت، وہ پہلا قول سب سے افضل ہے، اس کے بعد پھر اور اس کے بعد پھر، تو ایک ہوتا ہے کہ درجہ حاصل ہو جانا اور ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً تکبیر اولیٰ پانا، تو یہ 3 درجے ہیں، ان میں سب سے پہلا قول جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیا گیا کہ ساتھ ہو۔ اکبر نور، انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور پوچھا ہے کہ اس کی وضاحت کریں۔ یہاں پر بھی وہی غلطی ہوئی جو ہم نے پوچھا کہ ویڈیو کا لنک نہ بھیج کر کے خود آپ اپنی بات پوچھ لیں، تو اس سے ہمارا وقت بہت بچے گا، کیونکہ اب ہم ویڈیو سنیں پھر، لیکن پہلے سن رکھی تھی اس لیے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، پہننے والے زیورات پر، سونے وغیرہ جو عورتیں پہنتی اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی مسلکی اختلاف ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ تو اب اگر کوئی فقہ حنفی کو مانتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دے، اور اگر کوئی فقہ شافعی کو مانتا ہے تو ان کے یہاں گنجائش ہے۔ یہی دقتیں آتی ہیں کہ بعض لوگ یوٹیوب پر
یعنی وہ بیان کر دیتے ہیں، غلط فہمی پیدا کرتے ہیں جان بوجھ کر کے، اور وہ لوگوں کو کشمکش کا شکار کر دیتے ہیں۔ مسلکی اختلاف ہوتا ہے اور مسلک کا تذکرہ کیے بغیر ایک عام سی بات کہہ دیتے ہیں، تو اب سننے والا پریشان ہوتا ہے کہ یار ہم کس پر عمل کریں، ابھی تک ہم یہ سنتے رہیں، اب کس پر عمل کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کی بات نہیں سننا چاہیے یوٹیوب پر جب تک کہ معتبر عالم نہ ہو، پھر ہر بندہ اپنے مسلک کے عالم کی بات سنے۔ اگر دوسرے مسلک اگر کوئی حنفی ہے، شافعی المسلک کی بات سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کا طریقہ کچھ اور کسی اور انداز میں بیان کر دیں کہ بھائی آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے نا، اور آپ کو یہ بھی کرنا، تو آدمی کنفیوز ہوگا۔ تو اس لیے جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس کو فالو کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ جو بات کر رہا ہے وہ کس کا فالوورز، کس کی بات کر رہا ہے۔ اور جو لوگ مکس اپ بیان کر دیتے ہیں، کھچڑی بنا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں سننا چاہیے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، کہیں یہاں سنے گا پھر وہاں سنے گا، اور یہ گمراہ بدترین قسم کی گمراہی ہے، بہت ذلیل قسم کی گمراہی ہے، بدترین قسم کی، کہ آدمی سوشل میڈیا پر اس طرح کے مسائل بیان کرے اور اس میں مسلک کو واضح نہ کرے، کیونکہ ہر مسلک میں کچھ چیزیں کسی طرح ہیں، کچھ چیزیں تھوڑا سا ہر مسلک میں یعنی نشیب و فراد اس معنی کر ہے کہ کہیں پر کچھ سختیاں ہیں تو کچھ نرمیاں ہیں، کہیں کچھ سختی ہیں کہیں پر کچھ نرمی ہیں، تو اگر ہر جگہ ہم نرمی لے لیں گے تو یہ خواہش نفس ہو جائے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کی بات ہرگز اور قطعاً سننا بھی جائز نہیں، حرام کے درجے میں، جو لوگ بغیر مسلک کا تذکرہ کیے ہوئے اور مسائل کو اجمالی طور پر بیان کر دیتے ہیں، اور سننے والے آڈینس جو ان کے سننے والے ہوتے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے سننے سے پہلے وہ چاہے جتنی بڑی توپ ہو، چاہے اتنا بڑا قابل آدمی، پہلے یہ دیکھیں کہ کس مسلک کا ہے، یا یہ کہ وہ اتنا صاف اور شفاف اس کا معاملہ ہے کہ وہ باقاعدہ واضح کر دیتا ہے بیان کرنے کے بعد کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ ان امام کا ہے، یہ اس امام کا ہے، اس امام والے اس کو فالو کریں، اس امام والے اس کو فالو کریں۔ ایسے بندے کی تو آپ بات سن سکتے ہیں، لیکن جو اجمالی طور پر مطلق طور پر بیان کر دیتے ہیں، یہ گمراہیت کی بدترین قسم ہے، جس سے اللہ سب کو بچائے۔ کلیم کانپور یہ پوچھتے ہیں، اگر امام تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا ہو اور کوئی شخص آیا تو وہ پہلے عشاء کا فرض سنت نوافل پڑھے گا یا خالی فرض پڑھے، یا سیدھا تراویح میں شامل ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر عشاء کے فرض سنت پڑھتا ہے تو تراویح کی جماعت نکل جائے گی۔ دیکھیے، تراویح کا وقت شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد، اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ تراویح پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی تراویح کہلائے گی ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ گویا پہلے عشاء ہوگی، اس کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع۔ اگر کوئی آدمی آدھی رات تک عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو اب وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس کا تراویح بے معنی ہے، وہ نفل ہو جائے گی لیکن تراویح نہیں کہلائے گی۔ تراویح کا وقت اور وطر کا وقت یہ شروع ہی ہوتا ہے، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، یہ عشاء کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ آیا تو پہلے وہ فرض پڑھے گا، ہاں سنت نہ پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جماعت ہو رہی ہے، سنتیں نہ پڑھے، لیکن فرض اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر بغیر فرض پڑھے وہ تراویح میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، وہ نفل ہو جائے گی لیکن تراویح نہیں ہوگی۔ اب اس کو پھر سے اپنا فرض پڑھنا پڑے گا، پھر سے اس کو دوبارہ تراویح پڑھنا پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ اگر ایسا شخص آیا، عشاء کی جماعت فرض ہو چکے ہیں، جماعت سے تراویح ہو رہی ہے، تو پہلے اپنا فرض وہ کنارے کہیں پڑھ لے، بعد میں وہ تراویح میں شامل ہو، ورنہ اس کی تراویح نہیں ہوگی، وہ تراویح نہیں کہلائے گی، اسے نفل کہیں گے۔ اچھا، اگر عشاء کی فرض سنت پڑھتا ہے تو اور اس میں تراویح نکلے یا نہ نکلے، کوئی ضروری نہیں کہ تراویح کی جماعت نکل ہی جائے۔ مثال کے طور پر ابھی سٹارٹنگ ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، ابھی تو 20 رکعت پڑھنا ہے، ابھی نکلنے کا، قضا ہونے کا یا ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں۔ اگر ابھی سٹارٹنگ ہوئی ہے، لیکن اگر ابھی آ جائے تو پہلے اس کو فرض پڑھنا پڑے گا، پھر فرض کے بعد فوراً شامل ہو جائے۔ فرض کے بعد جو سنتیں اور نفل الگ سے پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے، کیونکہ افضل یہ ہے کہ پہلے جماعت میں شامل ہو جائے تراویح کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ بغیر عشاء کی پڑھے ہوئے شامل ہو جاتا ہے تو اس کی تراویحاں نہیں ہوں گی، نہیں کہلائیں گی۔ احمد کانپوری پوچھتے ہیں کہ جاب پانے کے لیے نقل پہ کسی کی ہیلپ، نقل یہ کسی کے ہیلپ کے لیے انٹرویو دینا کیسا ہے، جبکہ کام کمپنی میں بعد میں سیکھ کر کے کر لے گا؟ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، نقل بھی غلط طریقہ ہے، اور کسی کی جگہ پر کوئی دوسرا بندہ آ جائے تو بالکل چیٹنگ اور فراڈ ہے، قانونی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اور ایسی شکل میں رہا آمدنی کا مسئلہ، تو اب اگر وہ اس کا اہل ہے اور واقعتاً جس کام کے لیے اس کا انتخاب ہوا ہے اس میں وہ بالکل کیپیبل ہے، اور تو ٹھیک ہے، وہ آمدنی کو حرام نہیں کہیں گے،
لیکن یہ طریقہ غلط ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی پکڑا جائے گا تو ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے، اس میں انگریزی میں کچھ نام لکھا ہوا ہے کوئی، بلکہ پورا کچھ اپنے سائٹ ہی لکھ دی انہوں نے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سوال ہے کہ اگر میری بہن کے گھر میں دیوالی کے پٹاخے بیچنے کا کام ہوتا ہو تو ان کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ پٹاخے کا کاروبار جائز نہیں ہے، اور اگر ان کے گھر میں کوئی اور حلال جائز آمدنی ہو تو آپ کھا لیں، ورنہ معذرت کر دیں ان سے، اور ان کو بھی میرا خیال ہے برا نہیں لگے گا، آپ اگر وضاحت کر دیں تو برا نہیں لگے گا۔ نام علی پوچھتے ہیں مجھے مثانے کی کمزوری ہو گئی، اس کی بڑی وجہ مجھے تنہائی کے گناہ لگ رہے ہیں۔ میں ایک یورولوجی ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہوں، تو کیا میرا ان کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانے سے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی؟ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں جس گناہ کو اللہ نے چھپایا تم دوسروں تو چھپاؤ۔ نہیں، اب یہ تو مجبوری ہے آدمی کی بیان کرنے کی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ، ظاہر بات ہے کہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی ہر گناہ کو اسی انداز میں بیان کرے، گناہ کو شکل بدل تو سکتا ہے۔ بھئی آپ کو جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، کوئی کہا کہ اس کی وجہ سے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پھر یہ چونکہ ایک علاج کے درجے میں، لہذا یہ ستاری، اور ایسا نہیں آتا کہ اللہ نے ستاری کی اور آدمی انکشاف کر رہا ہے، یہ اس دائرے میں نہیں آتا۔ ان کا ایک اور سوال ہے کہ میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں، کرتا پاجامہ پہنتا ہوں، چہرے پر داڑھی بھی الحمدللہ، اور ڈاکٹر صاحب بھی مسلمان ہیں، اس طرح تو بہت بری امیج جائے گی ڈاکٹر کے سامنے۔ ایسے میں ڈاکٹر کیا سوچے گا مدرسے والوں کے بارے میں، اس خیال کی وجہ سے اس سے کہ تنہائی میں گناہ چھپا رہا ہے، لیکن اگر میں ایسا کروں گا میرا سوال علاج نہیں ہو پائے گا۔ اتنی دور کی آپ نہ سوچیں، بیماری کا علاج کرائیں۔ جوانی میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہلکی پھلکی، اور کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی بیماری کی، لہذا ان تمام چیزوں کو سوچ کر اپنا علاج نہ کرانا یہ حماقت ہے، اور کوئی کچھ نہیں سوچے گا ایک کی وجہ سے، ایسا نہیں سوچے گا کہ آپ کے غلطی کی وجہ سے آدمی سوچے کہ سارے مدارس کے بچے ایسے ہوتے ہیں، سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس وہم اور اس خیال کو نکال دیجئے، اپنا علاج کرائیے، جو حقیقت ہو آپ بتا دیجئے، دوسرے کی فکر آپ مت کریے کہ لوگ دوسرے طلبہ کے بارے میں کیا خیال کریں گے، یا ایک کہ میدان محشر میں اللہ پوچھیں گے کہ تم نے ستاری کیوں نہیں کی۔ میں نے چونکہ اب بیمار ہیں تو بیماری کی وجہ سے آپ حقیقت حال بیان کر کے اپنا علاج کروائیے۔ یہ رہے سوال۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔